میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 105 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 25 اور 26 فروری 2023 کو ڈیلس USA میں منایا جانے والا تاریخی جشن عزیز بلگامی عزیز نوازوں اور اہل ذوق حضرات کے لیے باعث مسرت بنا. دوستوں نے اپنے خلوص و محبت سے بھرپور تاثرات سے نوازا. گرامایا اور بیش بہا اثر پذیریوں کی ان کیفیات کو ہم آج فکر و فن شعر و سخن کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ سند رہے. ناظرین، ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب نے ہنسور UP سے اپنے تاثرات ارسال فرمائے ہیں. ہنسور UP کا ایک تاریخی قصبہ ہے. اردو شاعری کے فنی جہاد 1960 کے بعد کے عنوان پر انہوں نے PhD کی ہے. وہ ایک صاحب طرز ادیب و شاعر ہیں. ہماری ایجاد کردہ مشترکہ غزل پر ایک مبسوط مضمون بھی انہوں نے اپنے PhD کے اپنے مقالے میں شامل فرمایا ہے. انہوں نے جشن عزیز کو دیکھنے کے بعد لکھا، بہت خوب سر آپ کا جشن تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. خیر دیر آئے مگر درست آئے. شکریہ ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب، یہ آپ کی محبتیں ہیں. کولار سے بھی ضیاء رومانی صاحب نے اپنے تاثرات پیش فرمائے ہیں. وہ ایک افسانہ نگار ہیں. افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور میدان ہپنو تھراپی میں بھی ید طولا رکھتے ہیں. اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے وہ ارشاد فرماتے ہیں، فکر و فن شعر و سخن پروگرام میں ایک نیا پن، شگفتگی اور انوکھا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے. عالمی محبان اردو سے مل کر دل مسرور ہو جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ویڈیو تاثرات بھی ارسال فرمائے ہیں. ملاحظہ ہو ان کا یہ خوبصورت ویڈیو. سیدھی بات YouTube اردو چینل کے سبھی معزز عالمی ناظرین کو خاکسار ضیاء رومانی کا سلام. ظاہر ہے کہ ہر ہفتہ سبھی عالمی محبان اردو کو سیدھی بات اردو YouTube چینل کا اور اس کے خاص پروگرام فکر و فن شعر و سخن کا بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں موجودہ عالمی خبریں، دلچسپ معلومات اور اردو شاعروں اور ادیبوں اور محبان اردو کی اردو خدمات سے روشناس ہونے کے ساتھ ہی ساتھ آج اس دور میں اردو کی خدمات پر معمور شعراء و ادباء کی خوبصورت اور رونق افروز شخصیات کو دیکھنے اور ان کی اپنی سریلی آواز سے اردو جیسی میٹھی، پرکشش، دل پذیر، شگفتہ اور دلچسپ اردو زبان کو سننے، سمجھنے اور اس سے محظوظ ہونے کا ایک بیش بہا موقع بھی ہمیں میسر ہوتا ہے. ہمیں یہ زرین موقع سیدھی بات اردو چینل سے نصیب جو ہوا ہے. محترمی عزیز بیلگامی اور ان کے ساتھیوں کی اس انتھک محنت و لگن کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ یہ موجودہ تاریخ ادب اردو کو مرتب کرتا ہوا پروگرام دن دگنی رات چگنی ترقی کی منزلیں پار کر رہا ہے، جس کے لیے سیدھی بات اردو چینل کے سبھی منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے ذریعے عالمی شعراء و ادباء اور محبان اردو کی حوصلہ افزائی کے ساتھ موجودہ زمانے میں اردو زبان کی آبیاری ہو رہی ہے.
اور ہمیں تازہ خیالات، جذبات اور احساسات سے واقف ہونے کا ایک بیش بہا موقع بھی فراہم ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر ہم محبان اردو کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کی انتظامیہ، اس کے عملے کی سبھی شخصیات اور فکر و فن شعر و سخن کے مقبول عام ناظم محترمی عزیز بیلگامی صاحب کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ نظر بد سے محفوظ رکھے، تاکہ وہ اسی طرح انسانیت، ہمدردی، عالمی بھائی چارہ، یکجہتی اور امن کا پیغام دینے والی ہماری اردو زبان کی خدمت پر سدا معمور رہے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ محترم ضیاء رومانی صاحب آپ کی ان عنایتوں کے لیے۔ میسور کے ہمارے افسانہ نگار دوست محترم اسد اللہ شریف صاحب نے بھی اپنے تحریری تاثرات سے نوازا ہے۔ ریاست کرناٹک کے وہ ایک سینئر قلمکار ہیں، وہ اپنے تاثرات میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز شاعر، مفکر، دانشور محترم عزیز بیلگامی کا جشن عالمی سطح پر منایا گیا۔ یہ ہماری ریاست کرناٹک کے لیے فخر کا مقام ہے۔ یہ جشن اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کسی شخصیت کے فن کا اعتراف اس کی زندگی میں ہوا ہو، اور وہ بھی عالمی سطح پر۔ یہ محترم عزیز بیلگامی کے فن کی گہرائی اور ان کی شخصیت کی عظمت کا ثبوت ہے۔ یہ جان کر مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ محترم کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ محترم سے میرا ہمیشہ ادبی اور ذہنی لگاؤ رہا ہے۔ میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے، ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کی دعاؤں اور کرم فرمائیوں کا بے حد شکریہ محترم اسد اللہ شریف صاحب۔ مفتی رضوان رشید قاسمی صاحب نے بھی جشن عزیز بیلگامی کو دیکھا اور اپنے تاثرات کو اپنے ویڈیو کے ذریعے نوازا۔ وہ دارالعلوم رشیدیہ بنگلور کے محتمم ہیں۔ اپنی دینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے قلم کا بھی خوب استعمال کرتے ہیں۔ صحافت کے میدان میں بھی بہت زمانے سے ہیں۔ آیات متشابہات پر انہوں نے زبردست کام کیا ہے۔ ان کی کتاب آیات متشابہات ہندوستان کے کئی دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ ان کے ان بے شبہ تاثرات کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ملاحظہ ہو ان کے یہ خوبصورت تاثرات۔ حضرات، عزیز الدین عزیز بیلگامی کرناٹک کے کوہنامش ممتاز، مشہور، ہر دل عزیز غزل گو، نعت گو، خوشگلو شاعر ہے۔ اپنا کلام ایسے ترنم کے ساتھ سناتے ہیں کہ مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا ہے اور ایک سما بند جاتا ہے۔ جس مشاعرے میں شریک ہوتے ہیں اس پر چھا جاتے ہیں اور ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ عزیز بیلگامی تقریباً 40 سال سے شعر کہہ رہے ہیں۔ اپنی شیریں آواز اور غزلوں کے ذریعے سوئی ہوئی ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ عزیز کے کلام میں فکر و فن کی پختگی ہے۔ انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور میں آج ہر طرف بدامنی، بے ایمانی، قتل و غارت گری، نفاق اور ظلم و جور کا دورہ ہے۔ آج انسانیت سسک رہی ہے، فسادات عام ہو گئے ہیں۔ مذہب کے نام پر ابن آدم کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اشرف اور مکرم کا خطاب پانے والا ابن آدم دولت، عزت، اقتدار اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بے ہنگم بھاگا جا رہا ہے۔ حسد، حرص، خود غرضی، چاپلوسی، استحصال قوم کی رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ عریانیت، بے حیائی اور مغرب پرستی عروج پر ہے۔ عزیز حساس اور غیور شاعر ہیں۔ انہوں نے قوم و ملت کی ناگفتہ حالت کو دیکھا، سنا اور محسوس کیا، اور ان تمام حقائق، محسوسات اور مشاہدات کو شعر کے پیرہن میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس، ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس، گالی تمہارے پاس، دعا ہے ہمارے پاس۔
تہذیب بے لباس کے رسیا ہو تم اگر، تہذیب بے لباس کے رسیا ہو تم اگر، بوسیدہ پیرہن میں حیا ہے ہمارے پاس۔ تم گنبدوں کو ڈھہ کے صنم رکھ گئے تو کیا، تم گنبدوں کو ڈھہ کے صنم رکھ گئے تو کیا، بت ہے تمہارے پاس، خدا ہے ہمارے پاس۔ 7 سمندر پار امریکہ میں جشن عزیز منایا گیا۔ یہ کرناٹک کے لیے اور بنگلور کے لیے اور ہم سب کے لیے نہایت خوشی کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی رضوان رشید صاحب آپ کی محبتوں کے لیے۔ ناظرین، شہر آکوٹ مہاراشٹرا سے محترم محمد ابراہیم خان صاحب وقتاً فوقتاً فکر و فن شعر و سخن کو اور اس خاکسار کو اپنی محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ وہ ایک ہندی اور اردو صحافی ہیں۔ اپنی تاثرات میں ارشاد فرماتے ہیں، واقعی چینل کی تنگ دامانی نے تشنگی بڑھا دی۔ جشن کی روداد اور عقیدت مندوں کا اظہار خیال عزیز بھائی کو اپنی حیات میں عالمی شہرت کا احساس دلانے والے کلمات خیر کو سن کر جی چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ دراز ہو، ختم نہ ہو، لیکن تنگ دامانی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں پھر ایک بار یہی کہنے پر مجبور ہوں کہ عزیز بھائی نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ملک و بیرون ملک کے ادبا و شعراء اور سخن نوازوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ نتیجہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ان کے اس بامقصد فکر و فن شعر و سخن کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ مولانا انصار عزیز ندوی صاحب اور تمام معاونین بھی برابر ثواب کے مستحق ہیں۔ ان تمام کی خدمت میں بھی دلی مبارکباد، اور ان تمام شعراء و شاعرات اور سخن فاہم حضرات کو بھی مبارکباد کہ جنہوں نے جشن عزیز بیلگامی کی تقریبات کا امریکہ میں انعقاد فرما کر اپنی ادب نوازی اور پرخلوص محبتوں کا ثبوت پیش کیا۔ بہت بہت شکریہ محترم محمد ابراہیم خان صاحب ان دل پذیر عنایات کے لیے۔ چراغ حبلوی صاحب نے بھی اپنے تاثرات سے نوازا ہے۔ ریاست کے نہایت نفیس قلمکار ہیں، خصوصاً ان کے افسانچے ہندوستان کے معروف رسالوں اور اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جشن عزیز بیلگامی کے ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد ازراء خلوص و محبت اپنی محبتوں کو ان ویڈیو تاثرات کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بڑی مسرت ہو رہی ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ میں آج علی قدر محترم المقام عزیز بیلگامی صاحب پر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عزیز بیلگامی آج کے ہم عصر شاعروں میں ایک بڑا معتبر نام مانا جاتا ہے۔ اپنی تخلیقی سرگرمیوں کی اصل بنیاد اسلامی فکر و دانش پر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارا عالم ان کو اسلامی شاعر کے نام سے جانتا ہے۔ ان کے حمدیہ شاعری میں جہاں جاو و جلال کا عکس نمایاں طور پر ہے، وہیں نعتیہ شاعری ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی بین ثبوت ہے۔ آپ کی شاعری کی زبان بے حد ششتہ و شگفتہ ہے، جس سے قاری کو تفہیم متن میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور یہی ایک کامیاب شاعر کی نشانی ہے۔ بہت سال پہلے میں نے سالار ادبی ایڈیشن میں انٹرنیٹ و آن لائن کا انوکھا شاعر کچھ اس طرح ایک مضمون عزیز بیلگامی صاحب پر پڑھا تھا۔ وہ سب سے پہلے شاعر تھے جو انٹرنیٹ پر اس وقت چھا گئے تھے، تقریباً یہ 20-25 سال کی بات ہے۔ صحیح معنوں میں آپ نے انٹرنیٹ و دیگر شعبوں کے ذریعے اتنی دھوم مچا دی ہے کہ ہر کوئی آپ کو جانتا، پہچانتا و شناستا ہے، اور ساری دنیا آپ سے فیض اٹھا رہی ہے۔ یہ سلسلہ
फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन के तहत हनूज़ जारी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 104 किस्तें हो चुकी हैं, जिसके लिए हम सब आपको ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। आप हुस्न अखलाक के पैकर हैं। आपकी आवाज़ में वो जादू है, जब आप नात पढ़ते हैं तो वो तरन्नुम निकलता है, वो दर्द और वो इश्क़ मुस्तफ़ा का जज्बा मन पड़ता है कि सुनने वाले पर रिक़्क़त तारी हो जाती है। उस कैफियत से आप नात की अदायगी करते हैं। आपने गज़लें भी लिखी हैं। गज़लें में बड़ी उम्दा, आम फहम और हल्की फुल्की बहर में बड़ी मौजू गज़लें हैं। बहरहाल अज़ीज़ बलगामी का ये अदबी सफ़र और ये ज़िंदगी का कारनामा बड़ी खूबियों से भरा हुआ है। जितनी इसकी तारीफ़ की जाए, जितने इसको सराहा जाए कम है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ता देर कायम रखे, ताकि आने वाली नौजवान नस्ल आपके इल्म व फ़न से बरहवर हो सके और आप हमारे लिए मशाल राह बन सके। बस इन्हीं चंद कलमा के साथ मैं अज़ीज़ बलगामी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और क़ारीन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप उनके प्रोग्राम बराबर सुनते हैं और इल्मी व अदबी काविशों से सैराब होते हैं और अच्छे अच्छे मशवरों से उनको नवाजते हैं। लिहाजा मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको नेक हिदायत दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम चिराग अबुलवी साहब, आपकी इन कीमती तासुरात के लिए जो बहुत हिम्मत अफजा हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता क़िस्त में दुबई से मोहतरम ज़फ़र अकबर साहब से भी आप उनके खूबसूरत वीडियो तासुरात समाअत कर चुके हैं। इस हफ्ते भी उन्होंने फ़िक्र फ़न शेर सुखन के लिए अपने तहरीरी खराज तहसीन से नवाजा है। फरमाते हैं, अज़ीज़ भाई, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरी आरा को आपने इस दस्तावेज़ी और तज़किया रुदात का हिस्सा बनाया। अल्लाह ताला की क़ुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है। एक मीठा बोल खैरात से बेहतर है। दरख्त अपने फल से और इंसान अपने कौल व फ़ेल से पहचाना जाता है। या अल्लाह पाक हमें आजिज़ी, इंकिसारी, दरगुज़र और तौबा करने वालों में शामिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम ज़फ़र अकबर साहब, मैं आपकी दुआ पर दिल से आमीन कहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। मोहतरमा सकीना सिराज साहिबा जज़ायर अंडमान व निकोबार से ताल्लुक़ रखती हैं, उर्दू की बाकमाल शायरा हैं। उन्होंने भी दूर उफ्तादा जज़ायर अंडमान से हमें ये पैगाम तहनीत भेजा है। फरमाती हैं, अज़ीज़ साहब, अल्लाह ताला नवाजिशों से आपको सरफराज फरमाए। जश्न अज़ीज़ बलगामी की इतनी अच्छी पेशकश के लिए आपको दिली मुबारकबादी के मुस्तहिक आप इसलिए भी हैं कि जहां सरकार बल्कि सरकारें उर्दू जैसी शीरी ज़बान को निस्त नाबूद करने पर तुली हुई हैं, वहीं आप इसके वजूद को बचाने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिशों व काविशों का ही नतीजा है कि इसकी गूंज मुल्क और सारे जहान में सुनाई दे रही है। आपकी इतनी अच्छी रहनुमाई ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। आपके अंदाज में मासूमियत व सादगी साफ झलकती है कि आपने अच्छे अच्छों को अपना कायल बना लिया है। आपका मुताला वसीतर, मुशाहिदा अमीक, तजुर्बा पुख्ता और तख़य्युल बुलंद परवाज़ है। हमारी तो यही दुआ है कि चाँद के उस पार भी आपकी मोहब्बत, शफ़क़त व अक़ीदत का पैगाम पहुँच जाए। हम आपके साथ हैं। कौन कहता है फलक में कोई सुराख नहीं, कौन कहता है
फलक में कोई सुराख नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमें दुबई से मोहतरम वक़ार अहमद सहरवर्दी साहब के वीडियो तस्वीरात मौसूल हुए हैं। वक़ार साहब मजबूत निगार, अफसानचा निगार हैं, फुकाहिया निगारी में यद तुला रखते हैं, यानी अपने ज़रीफ़ाना तहरीरों के लिए मशहूर हैं। इस वक्त दुबई में वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तरियाक में जो अदबी कैलेंडर छपा था, इसमें मौसूफ की तस्वीर व तारुफ भी शामिल है। आप कई तंजीमों से वाबस्तगी रखते हैं। पहले तो उन्होंने अपने तहरीरी तासुरात में अर्ज़ किया, माशाअल्लाह मोहतरम जनाब अजीज़ बलगामी साहब ने जश्न अजीज़ बलगामी में बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और प्यारी गज़ल इनायत फरमाई। मतला ता मक्ता हर शेर मुनफरिद व मसज्जा है, मतला तो लाजवाब है, खतरे शब खून से मुहतात जब होना पड़ा, खतरे शब खून से मुहतात जब होना पड़ा, नींद को बेदारियों की गोद में सोना पड़ा। बहुत ही दिल को छू लेने वाली तरकीब, ताजगी से भरपूर कलाम, अल्लाह सलामत रखे आमीन। फिर उन्होंने दुबई से बहुत ही खूबसूरत वीडियो तस्वीरात इरसाल फरमाए हैं, आप भी मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, महफिल फ़िक्र व फ़न, शेर व सुखन अपनी मखसूस और इम्तियाजी शनाख्त के साथ मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। गुज़िश्ता अक़सात 103 और 104 बिलखुसूस मोहतरम जनाब हरदिल अज़ीज़ बेलगामी साहब के एज़ाज़ में जश्न अज़ीज़ बेलगामी यकीनन एक तारीख़ी नोयत का हामिल है। माहनामा तरियाख कर्नाटक स्पेशल शुमारे पर मोहतरम जनाब अज़ीज़ बेलगामी साहब का इजमाली जायज़ा और तमाम मशमूलात पर आपके बेलाग तबसरे बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस ज़िमन में मैं माहनामा तरियाख के मुदीर जनाब मीर साहब हसन और नायब मुदीर हनीफ कमर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 25 और 26 फरवरी को डैलस टेक्सास USA के ज़ेर एहतमाम जश्न अज़ीज़ बेलगामी का शानदार इनेकाद और झलकियाँ मैगज़ीन का खुसूसी ज़मीमा आपके नाम मानून किया गया, जो अपने आप में एक तारीख़ी हैसियत रखता है। मौसूफ़ का कलाम फ़िक्र व फ़न, शेर व सुखन मुल्क की सरहदों को उबूर करते हुए मशरिक़ से निकलकर मगरिब की फ़ज़ाओं में इर्तियाश पैदा कर दिया। मौसूफ़ की तवील अरसे पर मुहित इनकी दीनी और अदबी खिदमात के पेश नज़र हक़ ब हक़दार रसीद के मिज़दाक़ आपकी शख्सियत यकीनन इस अम्र की मुस्तहक़ थी। चुनाचे मौसूफ़ की ज़िंदगी में ही आपकी क़द्र शनासी और पजीराई काबिल सिताइश है, और ये एतराफ़ न सिर्फ कर्नाटक के उदबा शोरा बल्कि तमाम अहलियान कर्नाटक के लिए बाइस इफ्तिखार है। रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा फ़ातिमा दारोगा के दोनों मज़ामीन बहुत मालूमाती और चश्मकुशा हैं। बिलखुसूस मौसूफ़ के कुरानी अदब और कुरानी मंजूम तर्जुमा जो जारी है, अदब में एक असासे की हैसियत रखता है। मौसूफ़ के फ़िक्र फ़न की खुशबू न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर मशाम जाँ को मुअत्तर कर रही है, बल्कि मौसूफ़ का 50 साला अदबी सफ़र बहैसियत मुदर्रिस, बहैसियत अदीब, बहैसियत शायर नस्र निगार व बहैसियत मुबस्सिर व दानिश्वर, इनकी खिदमात दीगर तुलबाए अदब के लिए एक मशाले राह है। मोहतरमा निगार नाज साहिबा ने क्या खूब फरमाया, मिसले गुलाब रश्क सुखन इस चमन में है, जब तक अदब शनास सुखन इस चमन में है, देता है फ़िक्र फ़न को मोहब्बत की रोशनी, देता है फ़िक्र फ़न को मोहब्बत की रोशनी, उर्दू का ये चराग हमारे वतन में है। इस ज़िमन में मैं जनाब मोज़ुद्दीन ख़ान मोइस साहब और उनकी तमाम टीम को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ وہ ہمارے پسندیدہ ہمارے ہرد العزیز عزیز بلگامی صاحب کو صحت مند و سلامت رکھے اور اسی طرح سرگرم عمل رکھے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ محترم وقار صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی ان محبتوں کے لیے۔ بلاری سے حیدر مظہری صاحب فرماتے ہیں، جشن عزیز بلگامی کی دوسری قسط سے محظوظ ہوا، یہ تو ایک رسمن اطلاع تھی، لیکن عزیز بھائی کو زمانے سے جانتے ہوئے بھی لگ رہا تھا کہ میرے سامنے آپ کی شخصیت کی پرتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، جن میں ڈوب کر مجھے عزیز بھائی کو پڑھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کا مقام طے کرنا ہے۔ اور بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک خوف کے ساتھ کہ محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ اپنی تمام تر علمی و فہمی قابلیتوں کے ساتھ جناب عزیز صاحب کے وجود کو اہل زبان و ادب کے سامنے کس خوبی کے ساتھ پیش کرے گا۔ یہ تھے ان کے تحریری تاثرات۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری خواہش پر ویڈیو تاثرات بھی ارسال فرمائے ہیں، سماعت فرمائیں ان کا یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شاعری محض شعر گوئی نہیں ہے جو تفریحی بنیاد پر کی جائے، بلکہ فکر و تجسس کی پیکر تراشی کا نازک اور خوبصورت فن ہے جو ایک ذہن کا دوسرے ذہن سے تعلق پیدا کرتا ہے، اور عزیز صاحب نے اس فن کو بڑی ہی سنجیدگی طبع سے برتا ہے اور پڑھنے والوں تک پہنچایا ہے۔ تو آئیے اب جشن عزیز بلگامی کی کچھ بات کرتے ہیں۔ جشن عزیز بلگامی ایک بے مثال جشن جو عالمی سطح پر منایا گیا اور بڑے ہی کامیاب ڈھنگ سے منایا گیا۔ یہ صرف خوشی کا باعث نہیں بلکہ یوں سمجھیے گویا یہ جشن آپ کی عظیم شخصیت کا تقاضا تھا، جسے دنیا بھر کے آپ کے چاہنے والوں نے بہت ہی عمدہ اور شاندار انداز میں منایا اور نبھایا۔ جناب عزیز بلگامی صاحب کی شخصیت مفرد یا اکیلی نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، پرت در پرت ہے۔ آپ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے ادیب و صحافی بھی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی مہارت بھی خوب رکھتے ہیں۔ اس جشن کی ایک خاص بات یہ رہی کہ اس میں دنیا کے کونے کونے سے حصہ لینے والے شرکاء نے جس پیار و محبت اور احترام و عزت سے آپ کو نوازا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ غالب جیسا شاعر بھی ناقدری کا شکوہ کر بیٹھا ہے۔ دور دراز کے شہروں میں بسنے والے نامور ادبا اور شعراء کا مخلصانہ رویہ ایسا تھا کہ عزیز بھائی برسوں سے ان کے درمیان رہتے بستے ہوں، اور ادب سے محظوظ و مستفید ہونے کا عمل دونوں طرف سے لگاتار جاری ہے۔ کہاں امریکہ، کہاں انڈمان و نکوبار کے جزائر، کہاں برطانیہ، کہاں سعودی عرب، کہاں کرناٹک کا ایک ضلع بیلگام۔ ایسا لگتا ہے عزیز بلگامی صاحب نے ان مقامات کو علم و ادب کے ایک سنہری تار میں پرو دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ عالم میں پھیلی بکھری اردو بستیاں ایک علاقے میں تبدیل ہو گئی ہیں اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہا ہو۔ یہاں لگتا ہے عزیز بھائی نے اتحاد کی ایک بنا رکھ دی ہے۔ ایک بات یہ عرض کر دوں، عزیز بھائی کی مشہور نعت میرے مصطفیٰ آئے کی مقبولیت کے مد نظر جب میں نے کہا کہ آپ کی یہ نعت جناب مظفر وارثی کی نعت کی سہیلی بن گئی ہے، تو عزیز بھائی کے انکساری کا عالم مجھے لگا کہ آپ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، آپ کے عروج و معراج کی پیشگوئی کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو اور بلندیاں عطا کرے۔ جب معلوم ہوا کہ فن و شخصیت پر ریسرچ کرنے کا بیڑا محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ نے اٹھایا ہے تو خوشی کے ساتھ ایک تشویش بھی ہوئی۔ یقیناً یہ جوئے شیر لانے والا معاملہ ہے،
محترمہ کو اپنی ساری صلاحیتیں جھونک دینی ہوں گی. یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اور پھر جب آپ اس کنارے پر ابھریں گی تو عزیز بھائی کے ساتھ محترمہ کا ستارہ شہرت بھی افق ادب پر اوروں کی خطب نمائی کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محترم حیدر مظہری صاحب، آپ کی عنایتوں کے لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح دست شفقت ہمارے سر پر رکھے رہیں. ناظرین، تاثرات کا یہ سلسلہ ہے جو ہنوز جاری ہے. انشاءاللہ آنے والی قسط میں بھی انہیں پیش کیا جاتا رہے گا. اس ایپیسوڈ پر اپنے خیالات احساسات سے ضرور نوازیں. ممکن ہو تو اپنے ویڈیوز ضرور بھیجیں تاکہ انہیں فکر فن شعر و سخن کی زینت بنا سکیں. ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اگلی قسط تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں. اب آپ کے میزبان عزیز بلگامی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر. میرے مصطفیٰ آئے.